جو UK کے شہزادہ چارلس ہے، اس نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ دنیا کے اندر جو آج معیشت کے اندر، اقتصادیات کے اندر جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، اگر اس کا صحیح معنوں میں حل تلاش کرنا ہے تو ہمیں اسلامی نقطہ نظر کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے۔ The objectives of the program, I request my co-anchor Hazrat Maulana Manzar Bilal Qasmi Sahab, please come over the dais and put forth the objectives of the program shortly. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حضرات و علماء کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ تو چونکہ آج کا جو یہ خصوصی پروگرام ہے، یہ کانفرنس ہے، یہ سننے، غور و خوض کرنے اور مشورے کے مقصد سے رکھا گیا ہے۔ یہاں سے ہم لوگ اپنے آئیڈیاز ایکسچینج کر کے موجودہ حالات کے اندر جو تقاضے آئے ہیں انہیں ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے کس طریقے سے اس کا حل تلاش کرنا ہے، اس سلسلے میں یہ کانفرنس آج جو ہے منعقد کی گئی ہے۔ آج دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر جائے، چاند پہ پہنچ جائے، مارس پہ پہنچنے کا دعویٰ کیا جائے، لیکن انسان کے اندر، انسانی ماحول کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر جو چیلنجز ہے، جس طریقے سے ہمیشہ سے رہے ہیں آج بھی ہے۔ آج بھی چاہے معاشیات میں ہو، چاہے ماحولیات کے اندر ہو، چاہے معیشت کے اعتبار سے ہو، چاہے فیملی کے اندر ہو، چاہے معاشرے کے اندر ہو، ہر جگہ ہم دیکھیں گے تو ایک بے چینی، ایک کرب کے اندر جو ہے انسان مبتلا ہے۔ اور کیونکہ اس امت کو اللہ رب العزت نے امت وسط بنا کر بھیجا ہے، اور اس امت کے جو علماء ہیں وہ سرخیل ہیں، وہ لیڈر ہیں، تو ان کو حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی کر کے گئے ہیں، قرآن کریم جو ہمیں دستور کی شکل میں ملا ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں قرآن کریم کو سامنے رکھ کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو رکھ کر، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر عبد الملک صاحب نے کل کہا تھا کہ آج پھر پوری دنیا کے اندر یہ ریسرچ جاری ہے۔ میں نے بھی پڑھا تھا کہ جو UK کے شہزادہ چارلس ہے، اس نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ دنیا کے اندر جو آج معیشت کے اندر، اقتصادیات کے اندر جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، اگر اس کا صحیح معنوں میں حل تلاش کرنا ہے تو ہمیں اسلامی نقطہ نظر کو دیکھنا پڑے گا۔ اسلام کے اندر جو اقتصادیات، معیشت کا جو نظام ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اس چیلنج کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آج سے 20 سال تقریباً پہلے پوپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں ماحولیات کا تحفظ تلاش کرنا ہے، ماحولیات کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گئے، دنیا جو آج اس چیلنج سے گزر رہی ہے، اگر اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہے تو ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ آج ہر معاشرے کے اندر دیکھ لیا جائے، نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسلم نوجوان چاہے الحاد کی طرف جا رہے ہو، ارتداد کی طرف جا رہے ہو، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، فیملی کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تمام جو چیلنجز ہے، یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے جو آج کی کانفرنس کا موضوع ہے۔ اس کے اندر بے شمار موضوعات جو آ سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنے کم وقت میں ہم تمام کے تمام موضوعات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے چند علماء جو دارالعلوم دیوبند ہو اور مرکز المعارف کے فیض یافتہ ہیں، جو کریم کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اپنے اپنے میدان کے اندر اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں، جو اپنے فیلڈ کے اندر اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں، اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ماہر ہیں، ان کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں، وہ اپنے جو ہے ریسرچ کے بیس پہ وہ اپنے آئیڈیاز جو ہمارے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد ہم
اس سلسلے کو جاری رکھیں، کیونکہ جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمیں غور و خوض کرتے رہنا چاہیے۔ اسی سلسلے کی کڑی جو ہے آج کے یہ کانفرنس ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مقررین ہیں، وہ تمام اپنے فیلڈ کے اندر جو ہے نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اس لیے ان تمام کی باتوں کو سنیں، انہیں نوٹ کریں اور اس سے جو ہے ہم لوگ کچھ حاصل کر کے اور اس کے بعد اپنے میدان کے اندر جا کر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب ہم تمام مقررین کی باتوں کو سنیں گے تو آج انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ غور و فکر کا ایک نیا زاویہ جو ہمارے ذہن کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے بعد جو انسانیت کو جو درپیش چیلنج ہے ان کا حل تلاش کرنے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی نقطہ نظر سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔